السلام علیکم ناظرین، TNN کی محرم الحرام کی خصوصی نشریات میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں سید حذیفہ بخاری۔ ناظرین، محرم الحرام کی تاریخی پس منظر کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ بہت تاریخی اہمیت کا بھی حامل ہے یہ مہینہ، اور دینی اعتبار سے بھی ہمارے لیے بہت حرمت والا مہینہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اس مہینے کو حرمت والے مہینوں میں شمار کرتا ہے۔ اس پروگرام کا آغاز میں کروں گا اس شعر کے ساتھ: غریب و داستاں رنگی ہیں داستان حرب، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اس پروگرام کا آغاز آج نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں گے، اور نعت پڑھنے کا شرف آج حاصل کریں گے صاحبزادہ محمد نعمان مصطفیٰ چشتی صاحب۔ سر بہت شکریہ آپ کا، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم۔ الصبح بدا من طالعته والليل دجا من وفراته اللہ 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 ہے نور سحر چہرے سے تیرے، اور شب کی رونق زلفوں سے۔ اللہ 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 کنز الکرام مولا النعم ہادی الامم لشریعته اللہ 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 نعمت کا خزینہ ہے مولا، گنجینہ رحمت ہے آقا، ہادی ہیں تمامی امت کے، اور رہنما ہیں شریعت کے۔ اللہ 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 ساعتی شجر نطق الحجر شق القمر بإشارته اللہ 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 انگلی
کے اشارے پیڑ چلے، اجاز سے پتھر بول اٹھے، اور چاند ہوا ہے دو ٹکڑے، انگلی کے ایک اشارے سے اللہ 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 الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته اللہ 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 اللہ۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ، بڑی خوبصورت نعت آپ نے پڑھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت خوبصورت آواز دی ہے، اور خوش قسمتی ہوتی ہے کہ آپ ایسی اللہ تعالیٰ کی نعمت کو ایسے کاموں کے لیے استعمال کریں۔ ناظرین، آج کے پروگرام کا جو دورانیہ ہے اس کو بڑھاتے ہیں اور بات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ اب میرے ساتھ پروگرام میں میرا ساتھ دیں گے صاحبزادہ حسان مصطفیٰ چشتی صاحب، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمیں جوائن کریں۔ ناظرین، مجھے جوائن کیا ہے صاحبزادہ محمد حسان مصطفیٰ چشتی صاحب نے، صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ کے ٹائم کا۔ ناظرین، تھوڑا سا تاریخی پس منظر میں بیان کرتا چلوں۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت اور واقعہ کربلا اور یہ سہانیہ تو اس مہینے میں ہوا، لیکن اس سے پہلے اگر ماضی میں ہم دیکھیں تو حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام جو ہم سب کے باپ ہیں، اور اس کے بعد ان کو جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا وہ اسی مہینے میں کیا، اور اللہ تعالیٰ نے امتحانات کے لیے جب دنیا میں بھیجا، اور جو دعا اللہ تعالیٰ نے ان کی قبول فرمائی وہ بھی اسی مہینے میں ہوئی۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام جب طوفان سے کشتی نکال کر لے کر گئے، اور وہ جب جودی پہاڑ پر جا کر لنگر انداز ہوئی تو تب بھی محرم کا مہینہ تھا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا، اور جو آگ تھی ان کے لیے گلزار بنا دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جب خلیل اللہ کا لقب دیا تو تب بھی محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ اسی طرح اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائے، اور دعائیں کر کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیٹا لیا، تو جب اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا تو وہ بھی اسی مہینے میں دیا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے جب فرعون سے نجات دلوائی وہ بھی یہی مہینہ تھا۔ اسی طرح صبر کے لحاظ سے مشہور پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک طویل بیماری سے جو شفا عطا فرمائی وہ بھی اسی مہینے میں عطا فرمائی۔ اسی طرح لا تعداد ایسے واقعات ہیں، لا تعداد ایسے اسلامی لحاظ سے ایسے واقعات ہیں، ایسی روشنیاں ہیں ہمارے لیے جو اس محرم الحرام میں اللہ تعالیٰ نے وہ ہمارے درپیش آئیں۔ اور اسی طرح جو احادیث کی روشنی میں واضح ہوتا ہے کہ قیامت جب برپا ہوگی تو بھی محرم الحرام کا مہینہ ہوگا۔ سب بہت شکریہ آپ کا۔ آغاز کرتے ہیں اہل بیت اطہار علیہم السلام کی شان سے کہ اہل بیت کو اللہ تعالیٰ نے کیا شان عطا فرمائی ہے۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم والفرقان المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، صدق اللہ العظیم وصدقت یا رب العالمین۔ بے شکریہ قبلہ شاہ صاحب آپ کا اس خوبصورت پروگرام میں مجھے مدعو کرنے کا، اور میں بےحد مشکور ہوں آپ کے اس TNN نیوز کی تمام ٹیم کا۔ قبلہ شاہ صاحب، محرم الحرام شریف کا مہینہ یہ یقیناً جس طرح بھی آپ فرما رہے تھے اور بڑے خوبصورت انداز میں آپ فرما رہے تھے کہ بہت اہمیت کا حامل ہے، اور اپنے اندر کائنات کی بہت زیادہ بے شمار نعمتیں برکتیں یہ لیے ہوئے ہم سب پہ اس وقت طلوع پذیر ہے۔ لیکن معذرت کے ساتھ آج کل کا جو ایک دور چل رہا ہے
ہم بدقسمتی کے ساتھ صحابہ اکرام کے سے جو محبت کا جب ہم اعلان کرتے ہیں تو ہم اہل بیت کی شان کو گھٹا دیتے ہیں، اور اہل بیت کی شان جب بیان کی جاتی ہے صحابہ اکرام کی محبت کو گھٹا دیا جاتا ہے۔ آپ نے پوائنٹ اٹھایا۔ یہ ہمارے ساتھ اس وقت ایک المیہ چل رہا ہے، اللہ رب العزت اس فتنے کو ہم سے دور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، فرمایا کہ میں نے ہر قسم کی نجاست کو اہل بیت اعظام سے میں نے دور کر دیا، اپنے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے سے ہر قسم کی برائی کو، ہر قسم کی غلاظت کو، ہر قسم کی نجاست کو میں نے دور کر دیا۔ باری تعالیٰ سوال پیدا ہوتا ہے، باری تعالیٰ کیا نماز کی وجہ سے ان سے نجاستوں کو دور کیا؟ کیا روزے کی وجہ سے ان سے نجاست کو دور کیا؟ کیا زکوٰۃ کی وجہ سے ان سے نجاستوں کو دور کیا؟ کیا حج کی وجہ سے، یا کیا مکہ میں پیدا ہونے کی وجہ سے، یا کیا مدینہ میں ان کی ولادت ہونے کی وجہ سے؟ یہ فقط ایک صرف پنج تن پاک کے لیے نہیں ہے، یہ قیامت تک جتنے اہل بیت میں سے آئیں گے، جتنے سید زادے ہوں گے، تمام کے لیے حکم فرمایا کہ میں نے تمام کو ہر قسم کی غلاظت سے، ہر قسم کی باطنی اور ظاہری خباثت سے میں نے ان کو پاک فرما دیا۔ باری تعالیٰ نماز کی وجہ سے پاک کیا ہوگا؟ فرمایا نہیں۔ باری تعالیٰ روزے کی وجہ سے پاک کیا ہوگا؟ فرمایا نہیں۔ باری تعالیٰ حج کی وجہ سے ہی کر دیا ہوگا؟ فرمایا نہیں۔ باری تعالیٰ مکے میں پیدا ہوئے ہوں گے اس لیے کیا ہوگا؟ فرمایا نہیں۔ باری تعالیٰ پھر کس لیے؟ فرمایا میری مرضی، میں نے پاک کرنا تھا، پاک کر دیا۔ میں نے ان کو پاک کرنا تھا، اپنے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کو میں نے پاک کر دیا۔ اور پھر پاک کرنے کے بعد پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کریم کی دوسری آیہ مبارکہ جو اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے محبوب علیہ السلام آپ فرما دیں میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا۔ کس بابت؟ فرمایا کہ میں نے تمہیں جینا بھی سکھایا، مرنا بھی سکھایا، میں نے تمہیں اخلاقیات سکھائے، میں نے تمہیں بزنس کرنا سکھایا، میں نے تمہیں عدالتی نظام متعارف کروایا، میں نے تمہیں انٹرنیشنل لاء دیا، میں نے تمہیں دنیا بھر کے قوانین سے معرفت دی، اور میں نے تم دوزخ کے گڑھے کے کنارے تھے، وہاں سے اٹھا کر جنت کا حقدار بنا دیا، اور سب سے بڑھ کر میں نے تمہیں معرفت الہیہ دی ہے، اللہ رب العزت کی معرفت دی، اللہ رب العزت کی جان اور پہچان کروائی تمہیں، اور تم جو بھٹکے ہوئے تھے میں نے تمہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچا دیا۔ ان سب کے عوض دیکھیں نا جی، کوئی پرائمری اسکول کا ٹیچر ہو، وہ جب اپنی ٹیوشن دیتا ہے تو اپنی ایکیڈیمک فی لیتا ہے، وہ آپ کو دینے کے جو ہے چارج کرتا ہے، اپنا وقت دے رہا ہے، آپ کو ایجوکیشن دینے کا چارج کرتا ہے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کی بات آئی، فرمایا کہ میں نے تمہیں دنیا بھر کی تعلیم سے متعارف کروا دیا، میں کوئی سوال نہیں کرتا۔ اللہ، میں نے تمہیں کائنات بھر کے قوانین سکھا دیے، میں تم پہ اس پہ بھی کوئی سوال نہیں کرتا، ہاں ایک ہی سوال کرتا ہوں، الا المودۃ فی القربى، بس میرے قرابت داروں سے مودت کرو۔ اچھا عثمان بھائی، یہاں پہ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو ریکگنائز کروا دیجیے گا، تھوڑی پہچان کروا دیجیے گا کہ مودت اور محبت میں فرق کیا ہے، ڈفرنس کیا ہے؟ بہت خوبصورت قبلہ شاہ صاحب آپ نے سوال فرمایا، اور بڑا عمدہ سوال اور بڑا ضخیم قسم کا سوال ہے، میں اسے چند لمحوں کے اندر ڈسکرائب کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ محبت اور مودت میں ایک بین فرق ہے، ایک واضح فرق ہے۔ محبت کسے کہا جاتا ہے؟ محبت کہا جاتا ہے مثال کے طور پر آپ خوش لباس ہیں، خوش اخلاق ہیں، خوش صورت ہیں، اور آپ گفتگو اچھی کرتے ہیں، آپ عالم ہیں، پڑھے لکھے ہیں، یہ تمام تر کوالٹیز آ گئیں آپ کی، یہ تمام تر خصائل آ گئے۔ ان خصائل کی بنا پہ میرا دل آپ سے محبت کرتا ہے، میرا ایک قلبی میلان آپ کی طرف ہوتا ہے، اسے کہا جاتا ہے محبت۔ اور مودت ایک علیحدہ چیز ہے۔ مودت کیا ہے کہ کوئی ایک انسان ہے، اس نے اچھے کپڑے بھی نہیں پہنے ہوئے، وہ کوئی بڑا فاضل بھی نہیں ہے، وہ جب بات کرتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو بھی آتی ہے، اس کے جوتے بھی پھٹے ہوئے ہیں، اس کے کپڑوں کو بھی جگہ جگہ سے پیوند لگا ہوا ہے۔ فرمایا کہ تم نے اس کی ظاہری وضاقتہ کو نہیں دیکھنا ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون اس کی رگوں میں ہے، اس سے یہ سوچ کر تم نے مودت کرنی ہے۔ یعنی محبت ہم کوالٹیز دیکھ کے کرتے ہیں، لیکن مودت کوالٹیز دیکھ کے نہیں کرنی۔ مودت بس خون مصطفیٰ ہے، اس بنا پہ نسبت دیکھ کے۔ کیا بات ہے، بڑی خوبصورت بات کی ہے۔ مجھے یہاں پر عمر بن عبدالعزیز کا وہ واقعہ یاد آ گیا کہ ان کے پاس کافی سارے لوگ آئے اس طرح مدد کے لیے یا اپنی گزارشات لے کر، تہجات لے کر، تو ان میں ایک سید زیادہ، ان کو پتہ لگا کہ سید ہے، تو انہوں نے اس کو اپنی مسند پہ بھی بٹھایا اور اس کے جاتے اس کے پیٹ پہ چٹکی کاٹی
اور کہا کہ قیامت والے دن اپنی والدہ کو جب بتانا تو میرا نام لازمی لینا, سفارش کرنا میری. مجھے واقعہ یاد آ گیا اس لحاظ سے کہ جس طرح کا مرضی حلیہ ہو لیکن محبت ایسی ہے کہ وہ نسبت دیکھ کے محبت. قبلہ شاہ صاحب یہ تو بدقسمتی رہی. آج میں نے جس طرح بھی شروع میں کہا کہ صحابہ کی شان کو بڑھانے کے لیے ہم نے اہل بیت کی شان کو گھٹا دیا, جبکہ اصل میں کیا تھا. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر اور حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین, آپ نے جو بھی حضرت سیدنا فاروق اعظم کی بات کی اسی سے ہی میں بات کو کرتا ہوں. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر حضرت فاروق اعظم کے بیٹے اور سیدنا امام علی مقام, چھوٹی عمر ہے اور میدان کے اندر کھیل رہے ہیں. کھیلتے کھیلتے دونوں بچوں کے درمیان چپکلش ہو گئی, کسی بات پہ کوئی رنجش ہو گئی. تو حضرت سیدنا امام علی مقام راکب دوش پیغمبر, آپ نے حضرت عبداللہ بن عمر کو مخاطب کیا اور کہنے لگے اے غلام ابن غلام. پنجابی میں اس کا آپ کو یا اردو میں مطلب بتاؤں, اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ تو بھی میرا غلام ہے, تیرا ابا بھی میرا غلام ہے. تو بھی میرا غلام ہے, تیرا ابا بھی میرا غلام ہے. جب یہ بات کی نا, وہ خلیفہ وقت کے بیٹے تھے, جوش آ گیا. میرے ابا جان کو ایسے کیسے کہہ دیا؟ اسی جوش کے عالم میں بھاگے گھر کی طرف. حضرت سیدنا فاروق اعظم گھر پہ تھے. یہ وہ فاروق اعظم ہے جو 14 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے, جس کو آدھی دنیا کا حکمران کہا جاتا ہے. اس اپنے ابا جان کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے ابا جان آج تو حد ہی ہو گئی, آج تو بڑی عجیب بات ہو گئی. آج حسین مجھے سارے لوگوں کے سامنے کہتا ہے تو بھی میرا غلام ہے, تیرا باپ بھی میرا غلام ہے, اے غلام ابن غلام. حضرت سیدنا فاروق اعظم نے جب یہ بات سنی نا, آج ہم نے یہ جو جھگڑے بنائے ہوئے ہیں وہ دیکھیں, اور سیدنا فاروق اعظم نے کیا فرمایا. اب سیدنا فاروق اعظم کو دستار بھول گئی. یہ 14 لاکھ مربع میل کا جو حاکم ہے آج اس کو جوتا بھی بھول گیا. ایک چمڑے کا ٹکڑا اٹھایا اور ایک قلم اٹھایا اور اٹھا کر بھاگ پڑے. حضرت عبداللہ بن عمر اپنے ابا جان کے پیچھے پیچھے چلے گئے. حضرت مولا مشکل کشا کے دروازے پر دستک دی. من دق الباب, دروازے پر کون ہے؟ فرمایا کہ انا عمر. یہ نہیں کہا کہ آج خلیفہ وقت آیا ہے, انا عمر, میں عمر آیا ہوں. جب دروازہ کھولا تو حضرت مولا مشکل کشا فرمانے لگے بھائی عمر کیا حال بنا رکھا ہے, آج دستار کدھر ہے, آج جوتا بھی نہیں پہنا ہوا, داڑھی میں مٹی ہٹی ہوئی ہے, کیا بات ہو گئی؟ کہنے لگے بھائی علی آج آپ سے بات نہیں کرنی, پیارے حسین کو بلوا, سبحان اللہ, آج آپ سے بات نہیں کرنی. حضرت سیدنا امام علی مقام پیچھے سین میں کھڑے تھے, سمجھ گئے لگتا ہے چچا عمر شکایت کرنے آئے ہیں. پاس آئے تو حضرت مولا مشکل کشا نے پوچھا پتر کیا بات ہوئی؟ تو اب یہ وہ ہے جس نے لعاب دہن مصطفیٰ چوسا ہے, جس نے حضور کی زبان کو چوسا ہے. اس زبان سے کبھی جھوٹ نکل ہی نہیں سکتا. آپ نے ساری بات بتا دی کہ ایسے ایسے بات ہوئی. تو حضرت فاروق اعظم کہنے لگے بھائی علی آج آپ بات نہ کریں, آج اپنے بھتیجے حسین سے میں بات کرنا چاہتا ہوں. جی کریں جی. کہنے لگے کہ ایسا کرو پیارے بیٹے حسین یہ چمڑے کا ٹکڑا لو. حضرت مولا مشکل کشا کہنے لگے بھائی عمر جانے دیں, بچوں کی بات ہے, بچوں میں رہنے دیں, کیوں ایسی بات کرتے ہیں؟ فرمایا نہیں 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 پیارے بھائی علی آج بچوں کی بات نہیں ہے. حسین سے کہیں اس چمڑے کے ٹکڑے پہ لکھ دے کہ میں بھی اس کا غلام ہوں, میری نسلیں بھی اس کی غلام ہیں. حضرت مولا مشکل کشا کہنے لگے بھائی عمر جانے دیں, کیوں کرتے ہیں ایسے؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم رو پڑے اور آنکھوں سے اتنے آنسو بہے کہ داڑھی آنسوؤں سے تر بتر ہو گئی, اور رو کر کہنے لگے کہ پیارے بھائی علی میں وصیت کرتا ہوں جب میں مر جاؤں, جب میری روح کفن سینسری سے پرواز کر جائے, آپ مجھے غسل دے دیں اور مجھے کفنایا جائے. جب مجھے کفن دیں, کفن کے اندر اس چمڑے کے ٹکڑے کو رکھ دینا. میں مصطفیٰ کریم کو جا کے بتاؤں گا آقا آپ کا غلام بھی آیا ہے اور وہ غلام آیا ہے جس کی نسلیں بھی آپ کی غلام. سبحان اللہ. شاہ حسان بھائی محرم الحرام میں خاص طور پر ایک جو بڑا سوال اٹھایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت امام حسین کی شہادت ہوئی ہے تو شہیدوں کا غم منانا جائز نہیں ہے. تو اس وجہ تھوڑا سا ہمارے جو سنتی لحاظ سے اور احادیث کی روشنی میں تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حذیفہ بھائی بڑا خوبصورت سوال کیا ہے اور بڑا آپ نے جو ہمارا اس وقت ایک المیہ چل رہا ہے آپ نے بڑی خوبصورت عکاسی کی ہے. مجھے وہ وقت یاد آتا ہے کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس اور نورانی آغوش ہے. حضور علیہ السلام کے ایک زانو پہ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین بیٹھے, دوسرے زانو پہ حضرت سیدنا ابراہیم بیٹھے. حضرت سیدنا جبریل امین حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ربک یقرؤک السلام, آپ کا رب آپ پر سلام بھیجتا ہے اور آپ کا رب یہ کہتا ہے کہ آقا یہ جو 2 ہیرے آپ کے پاس ہیں ان میں سے ایک رکھ لیں اور ایک رب کائنات کی بارگاہ میں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اب دیکھیں کیسا سخت ڈیسیژن ہے جناب, یہ کیسا سخت فیصلہ ہے. آپ کو اپنے بیٹے اور نواسے میں سے کوئی ایک سلیکٹ کرنا پڑ جائے آپ سوچ میں پڑ جائیں گے. بالکل صحیح بات. اور ہم چاہیں گے کہ
ہمارا کچھ نہ جائے، ہم تو اپنا ایک جسے کہتے ہیں نا، ہم اپنا سوٹ جلدی کسی کو دینے کو تیار نہیں ہوتے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں اور رو رہے ہیں. کملی والے آقا نے بالآخر حضرت سیدنا ابراہیم کو حضرت سیدنا امام علی مقام پہ فدیہ کر دیا. اب جو لوگ کہتے ہیں نا کہ غم حسین میں رونا نہیں ہے، ذرا آئیں میں آپ کو بتاتا ہوں. اب یہ فدیے والی بات ہو گئی اور 3 دن کے بعد حضرت سیدنا ابراہیم کا وصال ہو گیا. اب جب وصال ہوا اس کے بعد حضرت سیدنا امام علی مقام ایک دن پھر حضور کی آغوش میں بیٹھے ہیں. حضرت ام سلمہ اندر داخل ہوئیں اور دیکھتی ہیں کملی والے آقا علیہ السلام پھر رو رہے ہیں. اس قدر رو رہے ہیں کہ حضور کی ہچکی بندھی ہوئی ہے، اکیلے بیٹھے کملی والے آقا رو رہے ہیں، اور ننھے سے حسین جو ہیں وہ اپنے نانا جان کی طرف دیکھ کے وہ بھی رو رہے ہیں. تو آج کا مولوی اگر یہ کہتا ہے کہ جی غم حسین میں رونا نہیں جائز، دیکھیں حضرت ام سلمہ اندر داخل ہوئیں اور کہنے لگیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رو رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا ام سلمہ اتانی جبرائیل و اخبرنی ان ابنی الحسین یقتل بعدی بارض یقال لها کربلا. اے پیاری ام سلمہ، ابھی جبریل آئے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا یہ جو بیٹا حسین ہے نا، یہ کون حسین ہے؟ یہ وہ حسین ہے جو سجدے کے دوران اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پہ آ جاتا تھا تو وہی آ جاتی تھی کہ سجدہ لمبا کر دیں. یہ وہ حسین ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھا ہائے مبارکہ پر یہ بیٹھے ہوتے تھے، صحابہ کرام کہتے تھے یا حسین تیری سواری کتنی اچھی ہے. حضور فرماتے تھے آج سواری کو نہ دیکھو، آج یہ کہو کہ سوار کتنا حسین و جمیل ہے. یہ وہ حسین ہے، اور یہ وہ حسین ہے جو کملی والے آقا علیہ السلام حضرت سیدات النساء العالمین، حضرت سیدہ تقیہ نقیہ زکیہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا، آپ کی اماں جان حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا، حضرت فاطمہ الزہرا، ان کو کہا کرتے تھے حضور کہ یہ جو میرے حسن اور حسین ان کو رونے نہ دیا کرو، یہ جب روتے ہیں تو میرا دل پھٹتا ہے، میرے دل پہ یہ چیز گراں گزرتی ہے. یہ وہ حسین ہے. حضور رو رہے ہیں. حضرت ام سلمہ کہنے لگیں کہ آقا یہ کیا بات ہو گئی کہ آپ کے بعد قتل کر دیے جائیں گے، شہید کر دیے جائیں گے؟ اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا اذا تحولت هذه التربہ، یہ مٹی لے لو، یہ سرخ مٹی، اور یہ دیکھ لینا کہ اذا تحولت هذه التربۃ دمن، جس دن یہ مٹی خون سے بدل جائے سمجھ لینا میرا پیارا حسین شہید کر دیا گیا. اور پھر ہوا کیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سن 60 ہجری آ گیا. حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ جمعے کا دن تھا، یوم عاشور تھا، 10 محرم الحرام شریف تھا. فرماتی ہیں کہ میں رات دوپہر کا وقت تھا اور بڑی گرمی تھی، کہتی کہ میں کچھ آرام کرنے کے لیے لیٹی تو میری آنکھ لگی، کملی والے آقا علیہ السلام تشریف لے آئے. حضور جب آئے تو حضور علیہ السلام کی داڑھی مبارک میں مٹی اٹی ہوئی تھی. کملی والے آقا علیہ السلام کے سارے کپڑوں پہ خون کے چھینٹے تھے، حضور علیہ السلام کے ہاتھوں سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے، اور کملی والے آقا علیہ السلام کے ہاتھ میں خون کی شیشی تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ام سلمہ کے پاس آئے اور کہنے لگے اے ام سلمہ، حضرت ام سلمہ کہنے لگی آقا یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ آقا آپ کی داڑھی کے اندر مٹی، آقا آپ کے ہاتھوں پہ خون، آقا کیا ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام سلمہ میرے بیٹے حسین کو قتل کر دیا گیا، ابھی کربلا سے آ رہا ہوں، یہ میرے بچوں کا خون ہے جو میں جمع کر کے لایا ہوں. یہ آج ذرا کہ حذیفہ بھائی ذرا ایمانداری سے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے گا، ہم کہتے ہیں حضور علیہ السلام ہر جگہ حاضر اور ناظر ہیں، حضور ہر جگہ موجود ہیں، حضور ہماری ہر بات کو سن رہے ہیں. ذرا تخیلات کی دنیا میں جائیں، کربلا کے میدان میں جو ظلم جو لعنتی یزید نے کیا تھا حضرت سیدنا امام علی مقام پہ اور حضرت سیدنا علی اصغر کے اوپر اور آپ کے رفقا کے اوپر، کیا حضور اس وقت کربلا میں موجود نہیں ہوں گے؟ حضور دیکھ کر کہتے تو ہوں گے نا یہ خیمے کن لوگوں کے جلائے جا رہے ہیں؟ حضور دیکھ کر کہتے تو ہوں گے نا یہ کن کے بچوں کے سروں کو نیزے پہ لٹکایا ہوا ہے؟ عالم ارواح میں تکلیف پہنچی نہیں پاتی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ تو کہتے ہوں گے نا کہ یہ میرے حسین کے ساتھ یہ کیا ہوا کیا ہے؟ کہتے تو ہوں گے. اب مولوی آج کا یہ کہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کی شہادت کے اندر غم منانا یہ جائز نہیں ہے. کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود رو رو کے بتا رہے ہیں، خود رو رو کے بتا رہے ہیں، غم منا رہے ہیں. اللہ اکبر. بڑا خوبصورت ہمارے آج معاشرے کا یہ المیہ ہے، اور پتہ نہیں ایسے لوگ کہاں سے آ گئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے، آمین. حسان بھائی، قربانی جو حضرت امام حسین کی، حضرت علی اصغر کی، حضرت علی اکبر کی، اس گھرانے کی جو واقع کربلا کی قربانیاں ہیں، حضرت امام حسن کا جو سارا کربلا کا سانحہ ہے، حضرت امام حسین کا فلسفہ کیا ہے، ہمیں کیا سبق ملتا ہے آج کے نوجوان کو اس واقعہ سے؟
بہت خوبصورت سوال حذیفہ بھائی آپ نے فرمایا، اور بڑا یہ ڈیٹیل میں سمجھانے والا سوال ہے، اس کا جواب بڑا ڈیٹیل میں جائے گا، لیکن میں اسے شارٹلی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا امام علی مقام کو جو تیار کیا تھا نا، جو آپ کی تربیت کی تھی، چونکہ کائنات کا کوئی کمال ایسا نہیں ہے جو حضور علیہ السلام کی ذات اقدس سے ہو کے نہ گزرا ہو۔ بے شک انبیاء کو نبوت ملی حضور علیہ السلام کی وجہ سے، تمام اولیاء کو ولایت ملی کملی والے آقا علیہ السلام کی وجہ سے۔ اگر حضور علیہ السلام کو نبوت نہ ملتی، کائنات کے اندر کوئی بھی نبی نہ بنایا جاتا، کائنات کوئی تخلیق نہ کیا جاتا۔ پتہ چلا کہ جس کو جو کمال، جو شان، جو مرتبہ ملتا ہے حضور کی بارگاہ سے ملتا ہے، اور جب کسی کو کوئی کمال ملتا ہے اس کا پہلے سے ہی حضور علیہ السلام کی ذات اقدس میں وہ کمال موجود ہوتا ہے۔ لیکن ذرا آپ اس فلسفے کو سمجھیں کہ حسین کی شہادت ہے کیا۔ حسین کی شہادت یہ ہے کہ سیدنا حضور علیہ السلام کملی والے آقا پہ کروڑوں لاکھوں درود و سلام، حضور علیہ السلام کی ذات اقدس میں ہمیں شہادت والا کمال نظر نہیں آتا، آپ کو بھی نظر نہیں آتا، مجھے بھی۔ تبھی حضور علیہ السلام کا وصال اقدس ہوا۔ اب رب کائنات نے شہادت کا منصب بھی دینا ہے حضور کو، شہادت کا کمال بھی دینا ہے، تاکہ اس کمال کی نسبت سے کائنات کے اندر وہ کمال تقسیم کیا جا سکے، اور حضور کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ قرآن میں فرمایا واللہ یعصمک من الناس، محبوبہ تیری میں ہر شے سے حفاظت کروں گا، تمام انسانوں سے تیری حفاظت کروں گا۔ اب حفاظت بھی کرنی ہے، منصب شہادت بھی دینا ہے۔ اس منصب شہادت کے لیے اب حضرت سیدنا امام علی مقام کی ذات اقدس کو چنا گیا۔ کیا بات ہے، اس لیے تو فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین منی وانا من الحسین۔ ذرا اس کا بھی ایک فلسفہ اور اس کی بھی تھیوری بڑی پیاری ہے کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں۔ اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ کہ جب سے کائنات بنی حضور علیہ السلام تک، اور جب تک حضور علیہ السلام ظاہری طور پر تشریف فرما تھے، جلوہ فرما تھے، اس وقت تک سارا دین جو ہے وہ حضور علیہ السلام سے تھا۔ اور سیدنا امام علی مقام نے جب اپنا سر نیزے پہ چڑھا کے قرآن کی تلاوت کی، اس وقت حضرت سیدنا امام علی مقام نے یہ اعلان کر دیا کہ اب جس طرح حضور علیہ السلام سے دین تھا، آج سے دین مجھ سے ہے۔ کیا بات ہے، آج سے دین مجھ سے ہے۔ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کل ہیں تو حسین اس کی جزو ہیں، جزو ہیں، یعنی کہ اگر وہ سورج ہیں تو حسین اس کی کرنیں ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاند ہے تو وہ ان کی چاندنی ہے، ان کی نورانیت ہے۔ بالکل۔ لیکن ایک واضح کرتا چلوں کہ اگر جو ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، وہاں پہ ہم یہ نہیں فٹ کر سکتے کہ حضرت امام حسین کل ہو، نبی اس کی جز ہو، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کامل ہے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر میں اس دنیا سے جب پردہ کر جاؤں گا، میں اس دنیا سے رخصت ہوں گا، تو بعد میں اگر مجھے میرا اسوہ کسی نے دیکھنا ہو تو وہ اسوہ امام حسین دیکھ لے۔ یعنی کہ جو فرمایا تھا کہ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ ہے اور فرمایا تھا کہ دوسری اطرت ہے۔ اطرت ہے، ہاں، تو اطرت میں یہی ہے کہ ایک جگہ پہ فرمایا تھا کہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں کتاب اور سنت، اور ایک جگہ پہ فرمایا غدیر خم کے موقع پر کہ کتاب اور اطرت۔ اور مجھے یاد آیا میں اب معذرت قطع کلامی کی، حذیفہ بھائی دیکھیں نا جی، کسی انسان کو جب آپ نے پہچاننا ہونا، آپ یا اس کی اولاد کی تربیت دیکھیں گے کہ اس کی اولاد کی تربیت کیا ہے۔ اب دیکھیں مثال کے طور پر قبلہ حضرت شاہ صاحب اللہ کریم ان کو صحت و عافیت عطا فرمائے، قبلہ حضرت بڑے شاہ صاحب، انہوں نے اب کسی بندے نے ان کی تربیت دیکھنی ہو کہ ان کی تربیت کیا ہے تو وہ آپ لوگوں کو دیکھیں گے۔ جب میں آپ سے ملتا ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ قبلہ شاہ صاحب نے آپ کی تربیت کیا کی ہے۔ اب جب قبلہ شاہ صاحب اللہ کریم صحت و عافیت عطا فرمائے، لیکن زندگی اور موت ساتھ ساتھ ہے، جب قبلہ شاہ صاحب موجود نہیں ہوں گے تب قبلہ شاہ صاحب کی تربیت کو کیسے دیکھا جائے گا؟ آپ لوگوں کو دیکھا جائے گا۔ پتہ چلا کہ اگر حضور علیہ السلام کا اسوہ کسی نے سمجھنا ہے اور حضور نے جو تربیت امت تک پہنچانی تھی، اگر کسی نے اس تربیت کو سمجھنا ہے تو وہ حسین کی ذات کو دیکھے۔ کیا بات ہے، کیا بات، حسین کی ذات کو، کیا بات ہے۔ ناظرین، ایک پروگرام کے اختتام میں دو چیزیں میں عرض کرنا چاہوں گا۔ علامہ اقبال مجھے یاد آئے، اور اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد کہ نبی پاک نے فرمایا تھا کہ یہ دونوں میرے جنت کے پھول ہیں، حسین بھی اور حسن بھی۔ اور یہاں پر ایک عام انسان کی نزاکت بتاتا ہوں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جیسا انسان، وہ انسان ہے، نبی نہیں ہے، تو اس لیے میں انسان کی بات کر رہا ہوں کہ اس کی نزاکت یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ ایک بھی پتی اگر کم ہو وہ گل گل نہیں، خزاں نسیدہ ہو جو بلبل وہ بلبل ہی نہیں۔ ایک عام انسان کی نزاکت یہ ہے کہ وہ اگر ایک پتی بھی اگر کم ہو رہی ہے تو وہ پھول کو پھول نہیں سمجھ رہا،
اور اسی طرح اگر حضرت امام حسین میں انسانی خصائل کی، انسانی بلندیوں کی، عظمتوں کی، رفت کی ایک بھی پتی اگر کم ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ان کو پھول نہ کہتے. ہر لحاظ سے مکمل تھی ان کی ہستی. اور ایک اور بات حسان بھائی پروگرام کے اختتام میں، وہ یہ ہے کہ اکثر لوگ بات کرتے ہیں کہ یزید اس واقعے میں شامل نہیں تھا، وہ شمر اور ابن زیاد کا معاملہ تھا تو بعد میں اس نے افسوس کیا. تو میں ان کو بڑا اچھا جواب دیتا ہوں کہ میں مثال کے طور پہ چلیں آپ کا پوائنٹ مان لیتا ہوں، آپ کی لاجک مان لیتا ہوں کہ چلو نہیں تھا اس کا ہاتھ، وہ بڑا پریشان ہوا بعد میں. تو بعد میں جو واقعہ ہررا ہوا کہ اس نے خانہ کعبہ پہ بھی حملہ کیا، منجنیق سے حملہ کروایا، اور اسی حملے کے دوران کولنج کے درد سے مرا تھا یہ. اس نے مسجد نبوی کے اندر گھوڑے اور خچر بندوائے، اور 3 دن تک مسجد نبوی کے اندر اذان معطل ہو گئی، نماز معطل ہو گئی. حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ جلدی کے اندر میں نکل نہیں سکا مسجد نبوی سے، یزید کی فوجیں آ گئی تھیں، انہوں نے مسجد نبوی شریف کے اندر آ کے گھوڑے اور خچر باندھ دیے. کہتے میں دیکھتا تھا حضور کی مزار اقدس کے پاس وہ گھوڑے اور خچر آ کے لد کیا کرتے تھے. فرماتے کہ اب میں مسجد کے اندر تھا، اب جب نماز کا وقت ہوتا تھا اذان تو ہوتی نہیں تھی، کہتے مجھے پتہ چلتا تھا قبر رسول سے اذان کی آواز آتی تھی. اللہ اکبر. کہتے میں قبر رسول سے اذان کی آواز سن کے میں 5 وقت کی نماز ادا کیا کرتا تھا. اور اس یزید ایسا لانتی مردود الفطرت اور غلیظ النسب انسان ہے، ایسا گندا قسم کا بندہ ہے کہ اس نے احکامات جاری کیے تھے، اپنی فوجوں کو احکامات جاری کیے تھے کہ میں 3 دن کے لیے مدینہ تم پہ حلال کرتا ہوں، تم نے جو کرنا ہے مدینے کے اندر کرو. یہ حضور کے شہر کے اندر کیا جا رہا ہے، اور حضور کے شہر کی جو گلیوں کی نالیاں ہو کرتی تھیں اس میں خون بہا کرتا تھا. کئی عورتوں کی انہوں نے عصمت دری کی. مجھے ان سب کے باوجود یزید جنتی. یزید حیرانگی کی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک عام انسان کا قتل، مسلمان کا نہیں کہ عام انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. اور یہاں پہ تو قتل ہوئے نبی کے گھر والے، نبی کے خانوادہ، نبی کے نواسہ، ان کی شہادت، ان کے اندر مبتلا ہونے والے. ہمارے تو کابرین کا کول یہ ہے، ان کے طریقہ کار یہ تھا، وہ تو یہ کہا کرتے تھے کہ جو اس کے اندر شامل ہوا، جو اس پہ خوش بھی ہوا، اس پہ تمام کے تمام انسانوں کی بھی لعنت ہے، ملائکہ کی بھی لعنت ہے. یہ تو لعنت تو حذیفہ بھائی بڑی چھوٹی چیز ہے. آپ جس خانوادے سے جس سے آپ کا تعلق ہے اور جو آپ کا عالی نسب ہے، قبلہ حذیفہ بھائی یہ بات ذہن میں رکھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کملی والے آقا علیہ السلام نے جہاں تو یہ تو فرمایا نا کہ حسین منی وانا من الحسین، یا حضور نے یہ فرمایا کہ من احب حسینا فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ. حضور نے وعید بھی عطا فرمائی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ابغضنا اہل البیت حشرہ اللہ یوم القیامت یہودیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ میری اہل بیت سے بغض رکھے گا، میں رب کائنات کا رسول ہونے کے ناطے سے میں یہ بات تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں، اللہ اس کا حشر یہودیوں کے ساتھ کرے گا قیامت کے روز. صحابہ اکرام کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِن صَامَ وَصَلَّى، وہ بندہ نمازیں کیوں نہ پڑھتا ہو، روزے ہی کیوں نہ رکھتا ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نام وَإِن صَامَ وَصَلَّى، وہ بندہ خان نمازوں کے اندر ایسا ہو کہ مسجد سے نکلتا نہ ہو، اور اس کا کوئی روزہ زندگی کے اندر قضا نہ ہوا ہو، اس کے باوجود بھی اگر اس کی نمازوں کا امام اور اس کے روزوں کا امام میری اہل بیت کا عشق نہیں ہے، رب کائنات اس کی نمازیں بھی اس کے منہ پہ دے کے مارے گا. اور پھر فرمایا الا ومن ماتا الا بغض آل محمد ماتا کافرا. اب اس سے اوپر کی بات کریں جی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی میری اہل بیت کے بغض میں مرا، اہل بیت یہ نہیں ہے کہ صرف وہ پنجتن پاک تھے، حضور کے اس مقدس خاندان کا خون آج بھی جن رگوں میں موجود ہے. قبلہ شاہ صاحب آپ کی بھی عظمت کو کروڑوں سلام، آپ کی رگوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خون اقدس ہے. آپ کے لیے بھی یہ حکم ہے، فرمایا کہ اگر کوئی بندہ میری مصطفیٰ کریم کے اہل بیت سے بغض رکھتا ہے، اللہ رب العزت اس کو کافر مارے گا. اللہ اکبر. اب بتائیں کدھر گئی وہ اپنی نمازوں کے اوپر گھمنڈ، دیکھیں کدھر گئی وہ آپ کے تقوی، کدھر گئی پرہیزگاریاں، کدھر گئی وہ دھنی تک داڑیاں جناب، بالکل کدھر گیا آپ کا وہ بڑے بڑے امامے. بالکل صحیح بات. سب کچھ غارت ہو جائے گا اگر محبت اہل بیت آپ کے پاس نہیں ہوگی. بڑی خوبصورت بات کی ہے اور بڑا اچھا لگا. بہت سی باتیں کرنا چاہ رہا تھا میں، لیکن پروگرام اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے. ناظرین یہ ایسا عنوان ہے کہ ہم اس کو جتنا زیادہ بیان کرتے جائیں اتنا ہی تھوڑا ہے. یہ اگر میں کہوں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی شان ہے، اگر ہم سارے دنیا کے درختوں کی لکڑی بنا کر اس کی قلم بنا لیں اور وہ قلم ختم ہو سکتی ہے، سارے سمندروں کا دریاؤں کا پانی اکٹھا کر کے سیاہی بنا لیں وہ سیاہی ختم ہو سکتی ہے، لیکن اہل بیت کی شان، اس گھر کی شان بیان نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے. سر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے عنوان کے ساتھ، نئے مہمان کے ساتھ. اجازت دیجیے اپنے میزبان سے حذیفہ بخاری کو. اللہ نگہبان.